کراچی کے شہری ہر سال دعا کرتے ہیں یا اللہ بارش برسا دے، یا اللہ بارش برسا دے. اور اب جو بارش ہوئی ہے اور جس طریقے سے بارش ہوئی ہے تو اس کے بعد تو تھمنے کے لیے گڑ گڑا رہے ہیں کہ یا اللہ بس اب بارش جو ہے نا وہ بس کر دے، کیونکہ ایک دن کی جو تباہ کن بارش ہے اس نے جو شہر کا حلیہ بنایا اور اس وقت جو مشکلات پیش آئیں وہ ہم سبھی کے سامنے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے تو ایسا لگا کہ ڈوب گیا، لیکن بہرحال سچویشن پھر بہتر ہو بھی گئی، سڑکیں تباہ ہوئیں، سیوریج کا نظام بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بیٹھ گیا، لائنیں بچھائی گئی. ظاہر ہے یہ ساری چیزیں تو ایک دم سے تو نہیں ٹھیک ہو جائیں گی اور ان کو بننے میں ٹائم بھی لگے گا. انفراسٹرکچر کی بحالی میں بالکل ٹائم لگے گا. ذمہ دار کون ہے، کیا ہوا، بات کر لیتے تمام سچویشن پہ. ہمیں جوائن کیا امیر جماعت اسلامی کی منم ظفر صاحب نے. بہت شکریہ منم ظفر صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. منم صاحب انیشیل آپ کے کمنٹس چاہوں گا، اس کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. یہ جو حالیہ بارشیں ہوئیں شہر کی صورتحال پر کیا کہیں گے، کیسا دیکھا آپ نے کراچی شہر کو، اور ان بارشوں کے بعد جو نکاسی آپ کا سلسلہ تھا اور اس کے بعد جو بحالی کا کام اب ہو رہا ہے اس تمام سچویشن پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ جو بارشیں ہوئیں اور اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی اور جس طرح کی صورتحال سے شہر کراچی گزرا ہے، آج کی خبر ہے کہ 10 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے جو میں نے اسٹڈی کی. اب بات یہ ہے کہ کراچی شہر کے کاروباری ادارے جو ہے جتنے بھی کاروباری ادارے ہیں وہاں پانی بھرا ہوا ہے، انڈر پاسز میں پانی بھرا ہوا ہے، شہر کے اندر جگہ جگہ انفراسٹرکچر تباہ حال ہے، سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں، مرکزی شاہراہوں کی صورتحال ہے. اور اس سب کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اس کی ذمہ داری وفاقی اور صوبائی حکومت پر عائد ہوتی ہے. وہ وفاقی اور صوبائی حکومت جس نے 2020 کے اندر کراچی ٹرانسفارمیشن پلان جو ہے منظور کیا کہ کراچی کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے 1100 ارب روپے لگائے جائیں گے. آج یہ سوال ہے نا کہ یہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں کراچی سے ٹیکس لیتی ہیں لیکن کراچی کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کراچی کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم تو یہ بات کرتے ہیں کہ 2020 کے اندر آپ نے جو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان بنایا تھا 1100 ارب روپے کا بنایا تھا یہ پلان، اس پلان کا کیا ہوا؟ ابھی تک اس پہ عمل درآمد کی صورتحال کیا ہے؟ اور ذمہ دار وہ ساری پارٹیاں ہیں کہ جو وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے اندر مزے لے رہی ہیں لیکن کراچی کو اس کا حق نہیں مل رہا. کراچی جو ہے وہ جو پورے پاکستان کا معاشی ہب ہے. آپ دیکھیں نا 3256 ارب روپے اس سال کراچی نے جمع کرائے ہیں ٹیکس کی مد میں. اچھا، لیکن کراچی کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں دے رہا ہے. اچھا منم ظفر صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صورتحال ہے اس کی جو ذمہ دار ہے وہ وفاقی حکومت ہے، اس کی ذمہ دار صوبائی حکومت ہے. اچھا سر، جو ٹاؤنز ہیں، جو گلی محلے ہیں، ان میں جو پانی جمع ہے، جو یہاں سڑکوں کی صورتحال ہے، سر اس کی ذمہ داری آپ سمجھتے ہیں کہ کس پر؟ دیکھیں اس کی ذمہ داری جو ہے نا یہ لولی لنگڑی جو بلدیاتی حکومت ہے اس کو اس پر ڈال کر جو ہے اپنے سر سے جو ہے وہ یہ بلا نہیں ٹالی جا سکتی. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے. 18 سال سے پیپلز پارٹی برسر اقتدار ہے، 14 سال سے ایم کیو ایم جو ہے وفاقی حکومت صوبائی حکومت ہر حکومت کا حصہ رہی ہے. 2008 سے لے کر 2014 تک ایم کیو ایم حکومت کا حصہ تھی. 18 سے لے کر آج تک ایم کیو ایم حکومت کا حصہ ہے. سارے مفادات سمیٹ رہے ہیں لیکن کراچی کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بلدیاتی حکومت تو لولی لنگڑی ہے. ایک پیسہ ڈیولپمنٹ کا صوبائی حکومت نے ٹاؤن کو نہیں دیا ہے تو آپ کس طرح کہتے ہیں؟ اس طرح بات کی جا سکتی ہے کہ ٹاؤن ذمہ دار ہیں جب آپ ان کو اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، جب آپ ان کو وسائل دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ اگر دیتے ہیں تو کیا دیتے ہیں؟ صرف او زیڈ ٹی دیتے ہیں. او زیڈ ٹی کیا ہے؟ او زیڈ ٹی تنخواہیں ہیں جو اپنے اون ریسورسز ہیں ان کے ذریعے ٹاؤن کام کر رہے ہیں. اور اگر یہ ٹاؤن نہیں ہوتے، خاص طور پہ جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤن کا تذکرہ کروں، اگر یہ ٹاؤن نہیں ہوتے تو آپ دیکھتے کتنی ورسٹ سچویشن ہوتی. سارے ٹاؤن چیئرمین، ساری منتخب قیادت گراؤنڈ پر موجود تھی. میں خود گراؤنڈ پر موجود تھا جس کے نتیجے کے اندر جب منتخب نمائندے گراؤنڈ پر ہوتے ہیں، یہ ایم کیو ایم نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی نہیں ہے، یہ جماعت اسلامی ہے. پانی میں کھڑے تھے، گھٹنوں گھٹنوں پانی میں کھڑے تھے، اپنے شہر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے، ان کے دکھ کے اندر کھڑے تھے، ان کا ہاتھ تھاما ہوا تھا. جس کے نتیجے کے اندر اگر آج کچھ قدرے کچھ بہتری نظر آ رہی ہے 3 دن گزرنے کے بعد تو اسی وجہ سے. جواب تو وہ لوگ دیں جو نالوں کی صفائی نہیں کر سکے، نالوں کا فنڈ کھا گئے. بتائیں نا 60 کروڑ روپے کہاں گئے نالوں کے جو صوبائی حکومت نے مختص کیے تھے. یہ نالے جب اوور فلو ہوتے ہیں آبادیوں کے اندر پانی بڑھ جاتا ہے. آبادیوں کا جو پانی ہوتا ہے مرکزی نالوں میں جاتا نہیں ہے اوور فلو ہونے کی وجہ سے. تو جواب تو وہ لوگ دیں گے نا کہ 60 کروڑ روپے آپ کھا گئے.
پچھلے سال کے 41 کروڑ روپے کھا گئے. کوارٹرلی نالوں کی صفائی ہونا چاہیے, کوارٹرلی نالوں کی صفائی نہیں ہوتی. نالے چائنا کٹنگ کی نظر کر دیے. یہ TP2 محمود آباد, کوئی سوال کرے نا مصطفیٰ کمال صاحب سے, فاروق ستار صاحب سے, وہاں گھر بنا دیے گئے ٹریٹمنٹ پلانٹ 2 محمود آباد کے اوپر. اسی طرح شہر کراچی کے اندر جگہ جگہ چائنا کٹنگ کر دی گئی, اور فرصت ہی نہیں ہے. گورنر صاحب کو ناچ گانے سے فرصت نہیں ہے, ان سب لوگوں کو میلوں کھیلوں سے فرصت ہی نہیں ہے. شہر کا حال یہ ہو رہا ہے, اور یہ سارے لوگ مزے کر رہے ہیں. کوئی وفاقی وزارتوں کے اندر ہے, کوئی کہیں اور مزے کر رہا ہے, لیکن شہر کراچی کو پلٹ کر پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا مولم ظفر صاحب, سڑکوں کی صورتحال کے بارے میں جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں, نکاسی کا ہم نے سسٹم دیکھا, واقعی سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں, گلی محلوں میں جو پانی کھڑا ہے. سر یہ بتائیے گا, بلدیات میں آپ کا اسٹیک بھی ہے, کتنے UC چیئرمین جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے ہیں؟ 85 یونین کونسل چیئرمین جماعت اسلامی کے ہیں. سر کس کس علاقے کے ہیں, اگر آپ تھوڑا سا ہمیں بتا سکیں, ٹاؤن چیئرمینس کی اگر ہم بات کریں تو؟ میں دوبارہ کوئی کال کری سوال. سر میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ کون کون سے علاقے ہیں, اگر آپ ہمیں بتا سکیں تو. پورا ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے, نارتھ ناز آباد ہے, گلبرگ ہے, نئی کراچی ہے, لیاقت آباد ہے, اسی طرح گلشن اقبال ہے, جنا ٹاؤن ہے, ماڈل ٹاؤن ہے, لانڈی ٹاؤن. یہ 9 ٹاؤن ہیں جو جماعت اسلامی کے پاس ہیں. اچھا, شہر کراچی کے 9 ٹاؤن ہیں, 25 میں سے جو جماعت اسلامی کے پاس بچ گئے ہیں. بقیہ پہ تو قبضہ کر لیا ان لوگوں نے, جعلی میئر لا کے بٹھا دیا. فارم 47 کی پیداوار ہیں سارے لوگ, ان کو مسلط کر دیا گیا ہے. عوام نے ان کو مسترد کر دیا, ان کو مسلط کر دیا گیا ہے. اور آج پورا شہر اور ان کو مسلط کرنے والی اسٹیبلشمنٹ اس کا پورے شہر کے ساتھ کوئی اذیت دے رہی ہے. منم صاحب, جو علاقے آپ کے پاس ہیں, سر منم صاحب الاؤ می, جو علاقے ابھی آپ کے پاس ہیں ان کی ابھی کیا صورتحال ہے, ذرا یہ نازم آباد, نارتھ نازم آباد آپ کے حوالے سے اپڈیٹ کریں. جماعت اسلامی کے پاس جو علاقے تو پورا شہر ہے ہمارا, بالکل ہم ہر جگہ خدمت کر رہے ہیں جہاں ہمارے ٹاؤن ہیں, جہاں ہمارے ٹاؤن نہیں ہے. اگر آپ نارتھ نازم آباد کی مرکزی شاہراہ سے چلیں تو مرکزی شاہراہ سے لے کے نازم آباد تک بلوں آپ دیکھیں گے مرکزی شاہراہوں پہ اس وقت کم از کم جب بارش رکی بھی ہے اس وقت پانی نہیں ہے, لیکن گلیاں تو مرکزی شاہراہ تو سندھ گورنمنٹ نے صاف نہیں کی. منم صاحب جی, مرکزی شاہراہ تو سندھ گورنمنٹ نے صاف نہیں کی. مرکزی دیکھیں, سندھ گورنمنٹ کا تو کہیں کوئی عملہ نظر ہی نہیں آیا. ہم تو سوال کر رہے ہیں کہ کہاں ہے PDMA.